یار ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ اقرار الحسن صاحب وہ بلاوڑا شریف کے پیروں کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ان کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں اور باہر جا کے باتیں کی ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ پارٹیز کہ یار اقرار الحسن صاحب جو طریقہ آزماتے ہیں نا ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹس ہیں یار ہماری سوسائٹی پہ. مطلب انہی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہر بندہ ویڈیو کیمرہ اٹھا کے آپ کی کانسنٹ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو سڑکوں پہ روک رہے, آپ کو وہ گلیوں میں بازاروں میں ریسٹورانٹس پہ جا کے روک رہے اور ان کو کہہ رہے کہ یار آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو. مطلب ہر بندہ یہ قانون امپلیمنٹ کرنے والا بن گیا ہے. ایک چھوٹی سی کلاس ہے نا کسی اسکول کے اندر 30 بچے ہیں, وہاں پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے, ایک مانیٹر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اب اگر وہ 30 بچوں کو 30 کی 30 کو مانیٹر بنا دیں اور ساری کلاس کا ڈسپلن کنٹرول کرنے لگ جائیں تو وہ کلاس صحیح نہیں چل سکتی. تو اسی طرح کسی بھی ملک کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ, ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں, پولیس ہے, عدالتیں ہیں. ان کا ایک کام ہے یار وہ وہاں پہ پورا دن کچھ کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, کچھ کام اچھا نہیں کر رہے, برا کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پسند آتا, بٹ ایون دین ہم ایک پروسیس پہ, ایک سسٹم پہ اپنا ٹرسٹ تو شو کر سکتے ہیں نا یار. آپ یہ دیکھو کہ ہمارے معاشرے کی کتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ ہم اسپیشلی ابھی جب ہم ایکسٹریم پالیٹکس میں گئے ہیں تو دونوں پارٹیاں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ہمارے حق میں اگر فیصلہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں نے فائنلی ایک اچھا جج بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اچھا فیصلہ سنا دیا, ہم کہتے ہیں کہ حق کی جیت ہوگی. ہمارے اگینسٹ فیصلہ ہے تو ہم وہ بچز آف دا ریچز والی پوسٹ لگا دیتے ہیں عدالتوں کی اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بک گئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. مطلب ہم صرف وہی سننا چاہتے ہیں, ہمارے لیے سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو فل اتھارٹی سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں یار مطلب ہم ہی ٹھیک ہیں, بھائی دوسرا بندہ ٹھیک ہے, بس درمیان والا تو نقطہ آ ہی نہیں سکتا. ہم دو پولز پہ بیٹھ جاتے ہیں ہمیشہ, اتنے ایکسٹریمز ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے معاشرے کے اندر اگر ایک ایسا شخص جس کی اچھی خاصی آڈینس ہے, جس کو لوگ سنتے ہیں, وہ اگر بندوں کو یہی طریقے سکھائے گا یار اس بندے کو جو لوگ آئیڈیل مانتے ہیں تو وہ بھی تو یہی کچھ کریں گے نا. وہ بھی تو اپنے موبائل کیمراز اٹھا کے اور جائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے. اور میں ابھی فار ایگزامپل کسی ریسٹورینٹ پہ آپ جا کے مٹن کڑھائی کھا رہے ہو اور میں وہاں پہ جا کے کیمرہ لے کے پہنچ جاؤں, میں خود ویگن ہوں, میں مٹن نہیں کھاتا, مطلب میٹ کھاتے ہی نہیں ہوں, اور میں آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دوں, آپ کو پتہ ہے کتنے معصوم جانوروں کا خون ہو رہا ہے جس کے بعد آپ یہ کھا رہے ہو, تو آپ مجھے یہی کہو گے یار اپنی یہ بلشٹ لے کے یہاں سے نکلو. لیکن یہ لوگ کیوں نہیں, مطلب ہم لوگ پھر انہی کو دیکھتے ہیں, انہی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, اور وہ پھر پیر صاحب بتاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ صوفیزم. بھائی کون سا صوفیزم ہے؟ صوفیزم میں تو یار وہ کتاب کا نام ہے یار 40 رولز آف لو الف شفق کی, اس میں وہ شاہ شمس تبریز اور رومی کا واقعہ اس میں بتایا ہے کہ جس میں شاہ شمس تبریز جب ایز اے استاد, صوفیزم کا ہی کانسیپٹ ہے, جب وہ ان کو بتا رہے تھے, ان کو ایک وہ پریکٹس کروا رہے تھے, اور وہ مولانا رومی جیسے عالم کو وہ کہتا ہے کہ شراب کی بوتل لے کے آؤ, اور وہ اپنے لوگوں کے اندر سے جا کے سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور رومی شراب کی بوتل لا رہا ہے, اور شاہ شمس تبریز نے کہا کہ گلاس میں ڈالو, اس نے گلاس میں ڈالی اور اس نے کہا کہ یار اب پیو. جب پینے لگا تو اس نے ہاتھ مار دیا, تو اس نے بولا کہ اب صرف تمہارے اور خدا کے بیچ میں یہ بات ہے کہ تم نے یہ نہیں پی, یہ ایک پیورٹی ہے تمہارے بیچ میں اور تمہارے خالق کے بیچ میں, کہ یار صرف اس کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اس میں اور کوئی چیز شریک نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے لا شریک سے پیار, صوفیزم کا کانسیپٹ ہے. تو یہ کون سا آپ صوفیزم پھیلا رہے ہو؟ لیکن خیر اس سے ہٹ کی چیز یہ ہے کہ یار اس طرح سے اگر ہر شخص کنٹرول کرنے لگ جائے گا, دوسروں کو ایکسپوز کرنے لگ جائے گا, سارا جو پروسیس ہے اس کو بائی پاس کر کے, تو کوئی بھی معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں چل سکے گا. ہر شخص کے ہاتھ میں کیمرہ ہوگا اور وہ دوسروں کی غلطیاں صرف دکھائے گا. تو بھائی ایک جو پروسیس بنا ہوا ہے, ایک جو سسٹم بنا ہوا ہے خدا کے لیے, اگر ہم اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کریں نا تو ان پہ بھی پھر رسپانسبلٹی آئے گی. چینج یہیں سے شروع ہوگا. تھینک یو سو مچ.